الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری لائیو نشریات ہیں اور پروگرام روشنی سب کے لیے لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پروگرام روشنی سب کے لیے یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے جو صرف زمانے کو منور نہیں کر رہا بلکہ انسانوں کے ظاہر اور باطن کو منور کر رہا ہے، انسان کے قلوب کو منور کر رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، آج اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام وہ جماعت تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر محض ایک پلک جھپکنے کے لمحے کی مدت میں بھی، اتنے قلیل عرصے میں بھی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور پھر بے شک وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ اس کے باوجود کہ ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ جماعت ہے جو کہ ایک گلشن کی طرح ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ گلشن میں ہر رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو مختلف ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا جمال منفرد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، صحابہ کرام کی جماعت بھی اسی گلشن کی طرح ہر صحابی رسول کا رنگ، علم، حلم، صداقت، متانت مختلف ہے، ہر کی خوشبو مختلف ہے، ہر کی خصوصیت مختلف ہے، لیکن ایک قدر مشترک ہر صحابی میں پائی جاتی تھی، اور وہ قدر مشترک تھی جذبہ جہاد۔ اپنی جان کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دینا، یہ تھا جذبہ جہاد۔ اور ناظرین کرام، میں عرض کروں کہ صحابہ کرام کے لیے صرف گھر ہی عبادت گاہ نہیں ہوا کرتی تھی، صرف مسجد ہی عبادت گاہ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کے لیے تو میدان جہاد بھی عبادت گاہ ہوا کرتا تھا۔ اتنا شوق، اتنا جذبہ جہاد کا ان کو رہتا تھا اپنی زندگی میں کہ دعائیں کیا کرتے تھے، الہ العالمین ہمیں میدان جہاد میں موت عطا کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین کرام، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا معاذ کیوں روئے؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میری خواہش تھی رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، میدان جہاد ہوتا، اور میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کی طرف سے لڑ رہا ہوتا، دشمن کے تیر میری طرف آتے اور میرے ماتھے میں، میرے چہرے پہ، میرے جسم میں پیوست ہو جاتے، اور میں شہادت کا درجہ پا لیتا، اور پھر جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تو وہاں مجھ سے سوال کیا جاتا، معاذ آج کیا لائے ہو دنیا سے؟ تو میں کہوں گا، الہ العالمین میں دنیا سے اس نیت سے روزہ رکھ کے آیا ہوں کہ آج تیرے حبیب کے ہاتھوں سے میں روزہ افطار کروں گا، وہ پانی پی کر جو شفا کا پانی ہے، ناظرین کرام زمزم کا پانی ہے۔ یہ نیت تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ناظرین کرام، اسی جذبے کے لیے صحابہ کرام ساری عمر امیدیں لگائے رہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار انہوں نے غزوات میں حصہ لیا، لیکن کچھ اللہ کے فیصلے ہیں کہ موت بستر پہ آتی ہے۔ اس جذبے کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا شوق تھا، کیا جذبہ تھا، آج ہم پروگرام روشنی سب کے لیے میں بات کرنے والے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے جو آج ہمارے مہمان ہیں، میری بائیں جانب ناظرین کرام سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ، جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی۔ ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میرے منہ سے غلطی سے آپ کا نام غلط نکل گیا۔ تو ناظرین کرام، آپ مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، استاذ بھی ہیں ایک جامعہ میں لاہور میں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ وقاص جعفر،
آپ ماشاءاللہ محتمم ہیں جامعہ شمسیہ رضویہ لاہور کے، اور آپ بھی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ صحابہ کا جذبہ جہاد، روشنی سب کے لیے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ہم نے کچھ صحابہ کا آج چناؤ کیا ہے، جی انتخاب کیا ہے، اور اس انتخاب میں سب سے پہلے ہیں رازدار نبوت، رازدار رسالت۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی خاص سبحان اللہ، اپنا فیضان ان کو عطا کیا تھا جس سے وہ منفرد ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے راز بتائے تھے، ان کے سینے میں راز تھے، اور وہ راز نبوت کے تھے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے جیسے عرض کیا اپنی گفتگو میں کہ ہر صحابی میں اس جماعت میں قدر مشترک وہ جذبہ جہاد اور شوق جہاد تھا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمائیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسا ولولہ تھا، کیسا شوق تھا جہاد کا، کیسا جذبہ تھا؟ ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نفوسان قدسیہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے تیار ہوئے، اور جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت نے تراشا، وہ ایسے خوبصورت اور ہفت رنگ ہیرے بنے ہیں کہ ان میں عجیب چمک ہے، اور ہمہ پہلو اور ہر پہلو سے وہ چمکتے دمکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال کسی کی ایک یا دو خصوصیات کو بطور خاص طور پر جو ہے حضور نے بیان فرمایا، بطور خاص بیان فرمایا۔ جی جی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اور یہاں تک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ منافقین کے متعلق اور دیگر فتنوں کے متعلق حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خبر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کرنے والی شخصیات میں آپ کے والد، آپ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شرف اور مقام عطا فرمایا۔ جذبہ جہاد آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا تھا، کیونکہ آج ہمارا خصوصی موضوع جذبہ جہاد ہے، اور قرآن نے جو صحابہ کرام کی خصوصیت بیان کی ہے نا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ جو حضور کے غلام ہیں وہ آپس میں تو بڑے محبت والے ہیں، لیکن جب میدان کارزار کی باری آتی ہے تو وہ پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے ہیں، اور پھر شمشیر بے نیام کی طرح نظر آتے ہیں، بنیانم مرصوص بنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان تمام غزوات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں شریک ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل دور میں آپ کی جو شہادت ہے، آپ کا جو وفات ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہوتی ہے، اور یہ سارے کا سارا دور ہے وہ آپ کا مکمل دور جہاد کے ساتھ عبارت ہے، اور جس جگہ پر آپ کو حکم ہوتا ہے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ غزوہ بدر سے اگر آغاز کریں تو آپ اپنے والد محترم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ بھی پہنچ گئے، لیکن رستے میں کفار نے پکڑ لیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم بس کسی کام جا رہے ہیں۔ اب ان کو تو نہیں بتانا تھا کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ان کی طرف سے جہاد میں شرکت نہیں کرو گے، پھر جانے دو گے۔ انہوں نے بھی وعدہ کر لیا، والد نے بھی وعدہ کر لیا کہ چلیں ہم یہاں سے جان چھوٹے پھر حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور جذبہ جہاد کے لیے حاضر ہوئے اور جہاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ درپیش آ گیا۔ حضور نے فرمایا اب چونکہ تم وعدہ کر کے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، تم واپس چلے جاؤ۔ پھر غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں شریک جہاد ہوئے۔ آپ کے والد محترم حضرت یمان جن کو کہا جاتا ہے، حسیل ان کا اصل نام ہے، وہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی خواتین کی حفاظت کی، لیکن جب بھگدڑ مچی، پتہ نہ چلا، تو مسلمانوں نے غلطی سے ان کو شہید کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا اللہ تمہیں معاف فرمائے، تم نے کیا کیا، میرے والد کو شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں شریک ہوئے، اور غزوہ خندق کے اندر آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کو دیکھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودی ہے، ساری ہر جگہ پر جہاں حضور ڈیوٹی لگاتے ہیں شریک۔ رات کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے ہیں کہ اس وقت کفار کے لشکر کی صورتحال کیا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، قرۂ فال کس کے نام نکلے؟
حضور نے اعلان فرمایا، حضرت حذیفہ عرض کرتے حضور میں جاتا ہوں، پھر حضور میں جاتا ہوں، پھر حضور میں جاتا ہوں، لیکن حضور سردی بڑی لگ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دائیں طرف سے تیری حفاظت فرمائے، بائیں طرف سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے تیری حفاظت فرمائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا غم دور ہو گیا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم میں گرمی اور حدت آ گئی ہے۔ حضور نے مجھے بھیجا اور حضور نے فرمایا کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، صرف لشکر کے حالات کو پتہ کر کے آنا ہے۔ فرماتے ہیں میں خندق عبور کر کے ادھر گیا، ادھر سارے بیٹھے ہوئے تھے، میرے سامنے ابو سفیان بیٹھا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ذرا تیر نکالوں اور اس کا کام تو تمام کروں، پھر میں کہا نہیں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کچھ نہیں کہنا۔ میں جا کے ادھر بیٹھ گیا، ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، میں بھی بیٹھا رہا ذرا باتیں تو سنوں۔ ابو سفیان نے کہا پہلے پکا بات کر لو کہ یہاں پر کوئی ان کی طرف سے بندہ تو نہیں، جاسوس تو نہیں بیٹھا ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً جو ایک بندے کو پکڑا، تم کدھر سے آئے ہو؟ اچھا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ خیر وہاں پر فرماتے ہیں میں نہ ڈر ہو کے بیٹھا رہا، ساری باتیں سنی اور چپ کر کے پھر نکل آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے عرض کر دیا۔ آپ آخری غزوات تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آیا، ان غزوات میں آپ شامل جہاد رہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مدائن کی طرف اور دیگر جو سارے علاقے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان کی جہاں جہاں ڈیوٹی لگی آپ ان تمام جہاد میں شرکت کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی ایک مجاہد کی طرح گزاری۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جب آپ مدائن میں گئے اور آپ کی ڈیوٹی لگی تو آپ کے ہاتھ میں روٹی کے چند لقمے تھے۔ کسی نے پوچھا جی اب صورتحال کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بس مجھے کھانے کے لیے چند لقمے چاہیے اور میرے گھوڑے کو کچھ چارہ چاہیے، بس اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اسی حالت میں رخصت ہوئے اور ساری عمر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزارے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہماری لائیو نشریات ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام میں اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے، ہماری لائیو نشریات ہیں اور ہمارا پروگرام ہے روشنی سب کے لیے۔ علامہ وقاص جعفر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باری ہے سیف اللہ جن کا لقب ہے اور جسم کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں پر تلواروں کے زخموں کے نشان نہ ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جذبہ جہاد کے بارے میں ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ صحابہ کرام کے اندر ایک قدر مشترک ہے کہ سب جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، جی، لیکن جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے یہ ان صحابہ میں شامل ہے جن کو ہم جرنیل صحابہ کہتے ہیں۔ جرنیل صحابہ ہیں جو یعنی لیڈ کرنے والے لشکر کو۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 ہجری کو اسلام آپ نے قبول کیا صلح حدیبیہ کے بعد، تو آپ جانتے ہیں کہ 2 غزوات میں آپ کافروں کی طرف سے بھی اور لڑے اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ آپ کی ایسی آپ اس طرح کی جنگی حکمت عملی کو آپ اس طرح پریویل کرتے تھے، اس طرح آپ اس کو انڈورس کرتے تھے کہ سب حیران ہیں۔ ابھی کچھ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے 2016 کے اندر ایک تھیسس لکھا گیا اور اس کو باقاعدہ پینٹاگون میں پڑھایا جاتا ہے، The War Strategies of خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت خالد بن ولید کی کیا اسٹریٹجیز ہیں، جنگی حکمت عملیاں کیا ہیں، وہ پینٹاگون بطور سبق پڑھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا آپ کی بطور سپہ سالار، بطور جرنیل جو ہے وہ آپ کی کیا خدمات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمانہ آج بھی اسٹڈی کر، جی بالکل آج بھی اسٹڈی کر رہا ہے ان کو۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بطور مسلمان پہلی جنگ موتا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب 3 بڑے جو نامور صحابہ، جرنیل صحابہ، حضرت زید بن حارثہ، اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کا جب وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی آپ کی، تو اس کے بعد علم جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور پھر آپ ایسا لڑتے ہیں کہ آپ خود ہی فرماتے ہیں 35 کلو کی آپ کی تلوار ہوتی تھی، آج تو وہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، اور وہ 35 کلو کی تلوار آپ فرماتے ہیں میں نے 9 تلواریں توڑی ہیں، جنگ موتا میں 9 تلواریں آپ نے توڑی ہیں، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس یمنی چھوٹی سی تلوار رہ گئی، بقایا میں نے ساری تلواریں توڑ دی تھی۔ اس طرح آپ لڑیں، اور آپ دیکھیے کہ پھر جب آپ نے اس طرف کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے
کہ آپ ویسے تو کہتے ہیں جنگ حکمت عملی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان میں آپ کوئی قدم اٹھا لیتے تھے نا، پھر اپنے دفاع کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کبھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹایا. اور وہ جو آپ دیکھیے کہ بنیان مرصوص کی بات ہوئی ہے، تو وہ جو چیز آپ کو نظر آئے گی نا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک دفعہ ذات میں سیسا پلائی ہوئی دیوار. بے شک بے شک. اور آپ جیسے ابھی انٹرو میں بتا رہے تھے کہ حمص میں جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے کہا کہ بزدل کو بتا دو کہ میرا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر زخم نہ آیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری موت جو ہے وہ بستر پہ لکھی تھی تو مجھے بستر پہ آئی ہے. اور آپ فرماتے ہیں میں نے 100 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا، 100 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا، اور جس میں سے صرف اور عراق کی جنگوں کے 15 جنگوں کے اندر آپ شریک ہوئے. اور پھر کیسے کیسے نامور، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں نا کہ آپ نے جو اتفاق کیا اور آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے سپہ سالار بنایا، اور 13,000 جس کے اندر حفاظ صحابہ بھی شریک تھے، ان کا آپ نے ان کو سپہ سالار بنا کے مسلمہ کذاب کے ساتھ اتارا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کس طرح مسلمان جو ہے وہ ایک نڈر ہو کے لڑے، اور اس طرح لڑے ہیں کہ آپ کی ہماری وہم و گمان بھی نہیں ہے کس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح وہ لڑتے تھے. اور آپ نے ایک روایت جو ہے وہ بیان کی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، وہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے. آپ فرماتے ہیں اللہ کو 2 قدم بڑے پسند ہیں. ایک جو صف بندی کے لیے جب صف بندی ہوتی ہے اس میں جو قدم اٹھایا جاتا ہے اور برابری کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اور وہ قدم جو جہاد میں اٹھایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار آپ دیکھیے قربانیاں. آپ ہم آگے بڑھتے تو آپ دیکھیے کہ آپ جی ضرور کر لوں آپ کی ضرور. علامہ عرفان اللہ صاحب، اب باری ہے اس صحابی رسول کی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی انفرادیت عطا کی تھی. بالکل. تمام صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی. اور 2 صحابی ایسے ہیں سبحان اللہ جن کو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبیر بن عوام جی فدا کا امی و ابی. سبحان اللہ. کتنی بڑی خوش نصیبی، بہت بڑا، کتنا بڑا نصیبہ ہے. سبحان اللہ. تو وہ صحابی رسول زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم فرمایا کرتے ہیں، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں چاہتا ہوں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوق جہاد کے بارے میں. سبحان اللہ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نسبتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے ہیں. جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے داماد بھی ہیں، اور اس اعتبار سے حضور کے ہم زلف بھی بنتے ہیں. جی بالکل. اور بہت سارے تعلقات. ابتدائے اسلام میں ہی آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا اور وہاں کا جو ماحول تھا اس کے اندر بے باکی، نڈری اور بہادری یہ کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی تھی. اور حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کو خصوصی طور پر تیار کرتی تھی. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ایک مرتبہ آپ نے سختی کی تو آپ کے والد محترم کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے پر اتنی سختی کیوں کر رہی ہیں؟ کہتی میں چاہتی ہوں کہ یہ بہت بہادر بنے. اور ایک مرتبہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تو آپ نے ایک تھپڑ مارا اور اس کے ہاتھ پہ مکہ مارا تو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپ کو شکایت آئی آپ کی والدہ کو، انہوں نے کہا جی میں اس کو سنبھال لیتی ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں ایک بہادر نظر آتا ہے کہ بزدل نظر آتا ہے زبیر کے اندر؟ یعنی یہ تربیت ہے والدہ محترمہ کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو وہی بہادری، وہی جذبہ جہاد آپ کے جو ہے وہ ایک عضو سے جو ہے وہ ظاہر طور پر دکھائی دیتا ہے. غزوہ بدر ہے، احد ہے، سارے غزوات کے اندر شریک ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک اور لقب عطا فرمایا، حواری رسول. حضور نے فرمایا ہر رسول کا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری جو ہے وہ زبیر بن عوام. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص وصف عطا فرمایا تھا کہ آپ نیزہ بہت زیادہ نشانے کے ساتھ جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک کافر آیا، غزوہ احد کا موقع ہے، اور کافر نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا. وہ مکمل طور پر جو ہے وہ زرہ کے اندر تھا، اوپر خود پہنا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہا، صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھی اس کی. تو آپ نے اس نشانے سے نیزہ مارا کہ اس کی آنکھ میں پیوست ہوا اور دوسری طرف نکل گیا، اور وہ واصل جہنم ہو گیا.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیزہ نکال کے لاؤ جو زبیر نے مارا. وہ نیزہ نکالا گیا, نکل نہیں رہا تھا, بڑی مشکل سے نکالا اور ٹیڑھا ہو گیا, یعنی اس قدر طاقت اور قوت کے ساتھ وہ استعمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یادگار اس نیزے کو اپنے پاس رکھا. اور پھر وہی نیزہ جو ہے, یہ حضور کا ایک شفقت تھی نا جی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی جو صحابہ کو اپریشیٹ کیا کرتے, شفقت بھی عطا کی, ہاں اپریشیٹ کیا کرتے تھے. پھر وہی نیزہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا, پھر عمر فاروق کے پاس رہا, عثمان غنی کے پاس رہا, اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد وہ پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس آئے. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق, خیبر, سب میں شریک ہوئے. ایسا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی ایک خاص بہادری کا جو واقعہ ہے, کو مرحب جو تھا جس کو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیا تھا, جب وہ واصل جہنم ہوا تو اس کا بھائی, اس نے پھر جو ہے وہ مبارزت طلبی کی, اس نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں آئے, تو اس کے مقابلے میں حضرت زبیر بن عوام گئے تھے, اور اس کا مقابلہ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اور اس کو واصل جہنم کیا تھا. اسی طرح پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک فتح مکہ کے اندر آپ شامل رہے, بلکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم مہم کا حصہ بھی بنایا ہوا تھا. اسی طرح آخر غزوات تک, اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, حضرت عمر فاروق کا دور آیا, اس میں مختلف جنگوں میں حضرت عمر فاروق کے دور میں جو خصوصی جنگ یرموک ہوئی ہے, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بڑا اہم کردار رہا ہے اور اس میں خصوصی کردار رہا ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی شریک ہوئے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس دور میں بھی تمام جہاد کے اندر جو ہے وہ شرکت کرتے رہے. آپ کی زندگی کو دیکھیں, حضرت زبیر بن عوام کی ساری زندگی جہاد سے عبارت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر فیاضی عطا فرمائی تھی کہ جو مال غنیمت آتا تھا اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ آپ نے اہم مارکوں میں حصہ لیا ہے اور بہت زیادہ مال غنیمت ملا. وہ مختلف جگہوں پر آپ کے مکانات اور گھر بھی موجود تھے, لیکن جب آتا آپ تقسیم فرماتے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس بہت کچھ تھا جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو تقسیم کیا اور مجاہدین کی خصوصی مدد اور تعاون فرمایا کرتے. سبحان اللہ. جناب علامہ وقاص جعفر صاحب, بریک ہے لیکن میں سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سوال نہیں بلکہ میں تذکرہ کر دوں اس صحابی رسول کا جن کی باری ہے اب گفتگو کی, میزبان رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی رازدار رسول ہے, میزبان رسول ہے, اور کیا بات ہے, کیا نصیبہ ہے ان کا. وقفے کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین کرام, روشنی سب کے لیے لائیو نشریات ہیں ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز سے. وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر, اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں روزے کی جالیوں کو سامنے لا کر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہماری لائیو نشریات ہیں. پروگرام ہے روشنی سب کے لیے. جناب علامہ وقاص, میں عرض کر رہا تھا ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں وہ ذرا منظر تو لائیں. حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ جب نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں, صحابہ کتار بنا کے کھڑے ہیں, کوئی دامن پھیلائے کھڑا ہے, کوئی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, یہ خواہش لے کر کہ نبی کریم ہمارے گھر میں قیام کریں, ہمارے گھر میں ٹھہریں. لیکن فیصلہ یہ تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہیں قیام ہوگا. اونٹنی رکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے. آپ نے حکم فرما دیا, ابو ایوب ہم میرے ساتھ صحابہ ہیں, ہم نیچے قیام کر لیں گے, تم اوپر چلے جاؤ. اوپر گئے تو دل میں بات آ گئی. بات کیا آئی کہ میرے نبی نیچے ہیں, میں اوپر ہوں. اب واپس کہتے ہیں تاریخ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ وہ سوچتے ہیں اگر میں واپس جاتا ہوں تو حکم کی خلاف ورزی ہوگی, اوپر رہتا ہوں تو بے ادبی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری نے تمام رات منڈیرے پہ لٹک کے گزار دی اسی کشمکش میں کہ میں کیا کروں. ایسے ان کا جذبہ جہاد. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے فرمایا نا کہ صحابی تو وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمحے کے لیے بھی زیارت کر لی, وہ صحابی ہے. اور کوئی اللہ کا ولی جتنا مرضی ریاضت کر لے وہ صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 6 ماہ جن کے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور مہمان بن کے رہے ہوں, اور ضیافت اور مہمان نوازی جو ہے اور میزبانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہوں, تو کیا مقام ہوگا ابو ایوب انصاری کا. آپ دیکھیے کہ سردی کے موسم میں
ایک دفعہ گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا اور ایک ہی لحاف تھا گھر میں، وہ آپ نے ان کے اوپر دے دیا اور ٹھٹھرتے رہے خود، اور لیکن آپ نے کہا کہ پانی کا قطرہ یہ نہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو تعلق تھا نا، اس کے اندر جو وجہ زیادہ نمایاں ہے نا، جو منفرد ہے، وہ آپ کی حضور سے محبت اور ادب ہے. سبحان اللہ، ادب مصطفیٰ، یہ ادب ہی تھا نا. ہاں جی بالکل. آپ دیکھیے کہ ہر غزوے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے، لیکن حضور کے بالکل ساتھ رہتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کی ذمہ داری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرانے کی ذمہ داریوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیش رہتے تھے. اور یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مس شدہ پانی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہ اونٹنی وہاں رکتی ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ان کے گھر کا یہ ایک مقدر جاگتا ہے اور آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یعنی 6 ماہ تک روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کھانا بنتا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور حضور بھی جانتے تھے کہ یہ ابو ایوب انصاری خالد بن زید مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے جی. تو آپ جان بوجھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند نوالے، چند سالن کا جو حصہ ہوتا تھا وہ چھوڑ دیتے تھے اور وہ آپ واپس پہنچاتے تھے. اور حضرت ابو ایوب انصاری دیکھتے تھے کہ جہاں نبوت کی انگلیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا اس جگہ سے نوش فرماتے تھے. یہ محبت تھی دونوں کے درمیان. آپ دیکھیے، اور آپ نے جیسے شوق جہاد کی بات کی ہے، ہر غزوے میں شریک رہے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، ہر غزوے میں شریک رہے. اور ایون کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور 52 ہجری آ چکا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس دور کے اندر حضرت امیر معاویہ نے آپ کو بھیجا. آپ بڑھاپے کی حالت میں، حالانکہ آپ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، اور آپ قسطنطنیہ دنیا گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا جب آپ کو بیماری لاحق ہو گئی تو آپ نے فرمایا میری قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس میری قبر بنانا اور مجاہدین کو کہنا کہ میری قبر کے اوپر سے گزر کے جائیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ جو ہے میں نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہے، ان کو اندازہ ہو کہ میری یہ خدمت، ویسے تو میں نہیں چل سکتا، میں اس طرح نہیں کر سکتا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو میری یہ خدمت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا، گو کہ میں اب اس دنیا سے چلا گیا ہوں، تو میری قبر کے ساتھ جانا تاکہ پتہ چلے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے اندر ابو ایوب انصاری کا بھی ہاتھ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب، اب باری ہے اس صحابی رسول کی جس کی 2 نسبتیں میرا اپنا دل کرتا ہے سعادت کے طور پہ بیان کریں. ایک تو یہ کہ نبی کریم نے اپنا بیٹا بنایا، اور دوسری ان کی نسبت اور بھی زیادہ فضیلت والی ہے، وہ یہ ہے کہ پورے کلام اللہ میں، پورے قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا گیا. اگر کیا گیا ہے تو زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. زید کو اللہ نے وہ فضیلت بخشی ہے کہ کوئی باوضو ہو کر زید بھی کہے گا نا، زید تیری وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جائیں. حضرت زید بن حارث، سبحان اللہ. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو اگر ہم ان کو کہیں کہ پروردہ آغوش رسالت. سبحان اللہ. آپ زیادہ عمر نہیں تھی، چھوٹے سے تھے تو گرفتار ہوئے اور مکہ میں لا کر ان کو فروخت کر دیا گیا. عکاظ کے میلے میں بک رہے تھے. ایسے ہی کسی نے پکڑا اور گرفتار کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے خریدا اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. سعید بن حزام رضی اللہ جی. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. ان کے والد کو جب علم ہوا کہ میرا بیٹا تو فلاں جگہ پر ہے، آئے تو حضور سے عرض کیا کہ جناب یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا کہ زید سے پوچھ لو، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. صحیح. حضرت زید نے والد محترم کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے آپ میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں ساتھ، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں. حضور اتنے خوش ہوئے تو اس وقت پھر آپ نے فرمایا کہ میں اب ان کو میں اپنا بیٹا بناتا ہوں، زید بن محمد کہا جائے. اور پھر بعد میں جب قرآن کی آیت مبارکہ اتری تو پھر منع فرما دیا گیا اور کہا گیا ادعوہم لآبائہم. ہم آپ کے جذبہ جہاد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص وصف عطا فرمایا تھا، بہادری اور جواں مردی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. آپ تیر اندازی میں کمال کی مہارت رکھتے تھے. جو ادھر مکہ کے حالات تھے، مشکل حالات، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے.
اگر طائف کا خاص مقام آپ دیکھیں نا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے تھے، اس وقت حضرت زید کی صورتحال یہ تھی کہ حضور کے ساتھ تھے اور کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے، تاکہ جو پتھر پڑے وہ زید کو پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ہجرت ہوئی مدینہ طیبہ، تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خاص مہم پر بھیجتے تھے تو حضرت زید بن حارثہ کو اس مہم کا سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے۔ 9 مہم، یعنی حضور کے علاوہ جو سرایا ہیں، غزوات کے علاوہ جو سرایا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر مہم روانہ کرنی ہوتی تھی، 9 مقامات اہم جگہوں پر حضرت زید بن حارثہ کو اس مہم کا سربراہ بنا کر بھیجا گیا۔ اور مدینہ طیبہ کے اس وقت کے جو مشکل حالات تھے، اس میں حضرت زید کی مالی خدمت نے، جو مال غنیمت کی صورت میں آپ لایا کرتے تھے، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایک ایسا مقام تھا کہ جب حضور کے ساتھ آپ غزوے پہ نہیں گئے تھے، وہ غزوہ بنو مصطلق تھا، جس میں حضور نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور مدینہ کی نیابت عطا کی، ورنہ ہر غزوے میں شریک رہے۔ آپ کے ساتھ جو خصوصی جس غزوہ کی نسبت ہے، وہ بلکہ وہ بھی سریہ ہی ہے، لیکن اس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے، ویسے وہ جنگ موتا کہلاتی، کیونکہ حضور اس میں خود شریک نہیں ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا تھا شرحبیل نے، جو بصرہ کا والی تھا اور وہ کیسر روم کی طرف سے مقرر کردہ اس کا والی، اس نے شہید کر دیا اس کو، جان بوجھ کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے تو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا، جس میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل ہیں، حضرت جعفر طیار بھی شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شامل ہیں، دیگر بہت سارے صحابہ کرام شامل ہیں۔ حضرت جنگ موتا کے اندر حضرت زید بن حارثہ جو اس لشکر کے سپہ سالار تھے، اب وہاں تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ صورتحال بڑی عجیب ہے، یہاں 3000 کا لشکر ہے اور اس طرف 1 لاکھ کا لشکر ہے، اور بعد میں یہ بھی روایات ہیں کہ ادھر سے اور کمک بھی پہنچ گئی تھی۔ صحیح۔ اور بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا جناب کیا کریں، 3000 کا 1 لاکھ سے کم مقابلہ کوئی مقابلہ ہے؟ ہم نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم آئے ہیں اور ہم لڑیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ پہلے سے ارشاد بھی فرما دیا تھا کہ پہلا علم جو پہلی مرتبہ ہوگا وہ زید کے پاس ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائیں پھر جعفر طیار کے پاس، اگر وہ شہید ہو جائیں پھر عبداللہ بن رواحہ کے پاس، اگر وہ شہید ہو جائیں تو بعد میں پھر یعنی 3 صحابہ اکرام کا حضور نے ذکر کیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ اس لڑائی میں پوری جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے اور اتنے کفار کو واصل جہنم کیا کہ جن کی تعداد کو شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر آپ اس میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے اور آپ نے مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے خبر دی کہ اب زید کو شہید کر دیا گیا، اب جھنڈا جعفر کے پاس ہے، اب ان کو شہید کر دیا عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے، اور اب جھنڈا جو ہے وہ اللہ کی تلوار کے پاس آ گیا ہے، سیف اللہ۔ حضرت خالد بن ولید کی پھر ایک حکمت نے مسلمانوں کو وہاں فتح بھی دلائی اور پھر بخیر و عافیت واپسی ہوئی۔ یعنی یہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تراشے ہوئے ہیں کہ بندہ سنتا رہے، تو یہ تراشے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوبصورت ہیرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ علامہ وقاص صاحب، آج کی نوجوان نسل کے لیے، شوق جہاد کے لیے کوئی 1 منٹ میں پیغام عطا فرمائیں۔ جس طرح ہم نے ابھی گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلمان کا نہ تکیہ کسی بھالے پہ ہوتا ہے نہ تلوار پہ ہوتا ہے، سارا بھروسہ کملی والے پہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ بنیان المرصوص جو ابھی آپریشن ہوا، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح لڑے ہیں۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت، حالانکہ دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے اس گئے گزرے دور کے اندر، جہاں آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہر قسم نفسہ نفسی کا دور ہے اور انحطاط ہے، تنزلی ہے، لیکن اس دور میں بھی جو توحید کی امانت ہمارے سینوں میں ہے، وہ کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو آج جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں بالخصوص پاکستان کو ملی ہے، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اپنے نوجوانوں کو بتائیں گے صحابہ اکرام کے وہ سب کچھ، جس طرح ہم نے ابھی آج 4-5 صحابہ کو ڈسکس کیا، یہ پوری فہرست ہے، ہر ایک کو کھولیں گے آپ کو دیکھے گا کہ انہوں نے اپنی جوانیاں لوٹائی ہیں، اپنا سب کچھ لوٹا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، نچھاور کر دیا، اور دین اسلام کی بقا کے لیے، حضور کے دفاع کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، چاہے جنگ ہو یا امن ہو۔ ان کا ایک ہی مطبع نظر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہمیں چاہیے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم سب، آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اپنا مطبع نظر یہ بنائیں، اپنی سوچ یہ بنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ بہت شکریہ جناب علامہ وقاص جعفر آپ کا، جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی آپ کا بہت شکریہ۔
ناظرین کرام، صحابہ کا جذبہ جہاد، شوق جہاد، مجھے راحت اور طمانیت نہیں ہوگی اگر میں تذکرہ نہ کروں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین کرام، پہلی رات ہے، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہن کے ساتھ ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، وہ بھی صحابیہ ہے، تل منانے لگے ہیں۔ تو صحابیہ پوچھتی ہے، حنظلہ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، کہتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں جہاد کا اعلان ہو گیا، کیا کہوں؟ تم کہو گی کہ آج شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، آج ہی جانا چاہتے ہو؟ تو وہ صحابیہ تھی، کہنے لگی حنظلہ میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، جہاد میں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اجازت مل گئی، خوش ہو گئے، راحت محسوس کی۔ جب ایک قدم دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر تھا، تو پیچھے سے اہلیہ نے، صحابیہ نے آواز دی، حنظلہ۔ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں سمجھا روکنے لگی ہیں، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی میدان جہاد میں جا رہے ہو نا حنظلہ، میری وجہ سے واپس آنے کی کوشش نہ کر، شہید ہو کے آنا ہے، مجھے یہی پیغام ملنا چاہیے، اور جب روز محشر حساب ہوگا تو میں اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو کر جاؤں گی، الہ العالمین میں ایک رات کی بیوہ ہوں۔ ناظرین کرام، یہ تھا صحابہ کا شوق جہاد اور جذبہ جہاد۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو روشنی سب کے لیے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔